سردی کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں کمبل میں بیٹھ کے رضائی میں دبک کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے جو ناول سننے کا لطف آتا ہے نا وہ کہیں نہیں آتا۔ تو جناب تیار ہو جائیے، میں لے کر آئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کے لیے ناول ہم سفر تو بنے کی ایپیسوڈ۔ تو ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول ہم سفر تو بنے ایپیسوڈ 22۔ احرام کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن گئی تھی۔ اکثر اسے شادی سے پہلے سے دھوکہ دیتی آ رہی تھی۔ ابرار ایک جوئے باز آدمی ہے۔ اکثر کی ماں اس کی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے اکثر نے جان کر خطیب کے سامنے اپنا نقلی روپ ظاہر کیا اور خطیب کی زندگی میں شامل ہوئی۔ خطیب کے نکاح میں ہو کر بھی اس کے ابرار سے ناجائز تعلقات تھے۔ احرام کے بتانے پر دل کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں یہ سب؟ میرا خطیب کا دوست ہے جو خطیب کی شادی پر آیا تھا، وہ اکثر کو بھی جانتا تھا۔ اس نے اکثر اور ابرار کو مدی میں دیکھا اور پھر جس ہوٹل میں وہ ہوتا وہاں اکثر اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر وہ شوہر خطیب نہیں تھا۔ احرام کے بتانے پر دل کا منہ کھلا تھا۔ اس نے یہ بات مجھے بتائی لیکن میں یہ بات چاہ کر بھی خطیب کو نہیں بتا سکا۔ وہ پہلے ہی اتنا پریشان رہتا تھا۔ اکثر کے مطابق وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر یہ سچ نہیں تھا۔ یہ سب اکثر کا کیا دھرا تھا۔ وہ بس خطیب سے اس کے پیسے کے لیے جڑے رہنا چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتا کیسے خطیب کو اس بات کا علم ہو گیا اور پھر میں نے اسے یہ سب سچ بتا دیا۔ بھیا تو بہت ہرٹ ہوئے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کے پاس نین تارا ہے جو اسے سنبھال سکتی ہے اور اسے سنبھال رہی ہے۔ اکثر نے ساری زندگی میں کچھ اچھا کیا ہو یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس نے ایک چیز بہت اچھی کی ہے اور وہ ہے خطیب اور نین کی شادی۔ نین جتنی معصوم اور سادہ ہے، مجھے سچ میں خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے دوست کا نصیب بنی۔ اس کی بات پر دل مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی احرام کے لیے خطیب کتنا معنی رکھتا ہے۔ ہاں نینو بہت پیاری ہے اور اب تو ایک اور چھوٹو ان کی زندگی میں آنے والا ہے۔ میں بہت خوش ہوں ان دونوں کے لیے، لیکن میں پریشان ہوں۔ احرام کی بات پر وہ چونکی۔ کس بات سے پریشان ہیں آپ؟ اس بات پر کہ نینو کا بیبی آنے والا ہے۔ ہاں لیکن کیوں؟ میں نے اور خطیب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی آپس میں کر دیں گے، مگر اب دیکھو نین کے ہاں بیبی آنے والا ہے اور ہمارے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ جو بہت دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ سٹ پٹاتے وہ رخ موڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی احرام نے اسے کمر کے گرد بازو باندھ اسے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے وہ اسے اپنے مزید قریب کرتے اسے خود میں قید کر گیا۔ برستی بارش کا پانی کھڑکی کے راستے اب کمرے میں آنے لگا تھا۔ وہ مدھوش سا اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ بارش کے چھینٹے اب ان دونوں کو بھگونے لگے تھے۔ سانسوں کی روانی رکنے لگی تو دل نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اسے آزادی دیتے احرام نے مخمور نگاہوں سے اس کے بھیگے لبوں اور کپکپاتے جسم کو دیکھا۔ اس کے گرد ایک بار پھر حصار باندھے احرام نے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اپنی گردن پر اس کے گرد اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کر دل نے سختی سے آنکھیں موندیں۔ ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کرتا وہ اس کو باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی خاموش فضا میں شور برپا کر رہی تھیں۔ اسے بیڈ پر ڈالتے احرام نے آگے بڑھ کر لائٹس آف کی اور خود آ کر اس پر جھکا تھا۔ دھڑکنوں کا شور اب اسے سنائی دینے لگا تھا۔ سہمی ہرنی کی طرح دل نے گھبرا کر اسے دیکھا جو اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھاتے اس کی پوروں کو لبوں سے چھوتا اس کے اوسان قطع کر گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سائڈ کرتے ہوئے اسے کان کی لو چومتے اس کی گردن تک کا سفر کرنے لگا۔ اس کے لبوں کا لمس دل کو مدہوش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت دل کو پاگل کر رہی تھی۔ اس کے اوسان تو تب خطا ہوا جب احرام نے اپنی شرٹ سائڈ پھینکی۔ شاہ نہیں۔ خوف سے اس نے ناؤ میں سر ہلایا۔ وہ مسکرایا تھا، معنی خیز سی مسکراہٹ۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے مسز، اب میری باری ہے۔ پتہ مندی سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا اسے پوری طرح بے بس کر گیا۔ باہر برستی بارش اور اندر وہ اس کی بارش میں بھیگتی، اسے دونوں بارشوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ دونوں ہی اسے بھگا رہی تھیں۔ قطرہ قطرہ گھلتی رات میں اس کی باہوں میں سمٹتی وہ اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی اور وہ فاتح بنا اسے حاصل کر گیا تھا پوری شان سے۔ ملازم اس کا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ اپنے گرد چادر اچھے سے لپیٹے وہ باہر آئی تو اسون کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے قہقہ لگایا۔ زویا نے اسے دیکھا، وہ ہنستے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینس پہنے بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ جانتا ہوں ہینڈسم لگ رہا ہوں، مگر ایسی بھی کیا بے اختیاری
مکمل آپ کا ہوں، جتنا مرضی چاہے دیکھیں، کوئی پابندی نہیں، مگر ابھی تو سب کا خیال کریں بیگم۔ اسفن کی آواز سے وہ اچھلی تھی اور حیرت سے اسفن کو دیکھا۔ وہ کب اس کے پاس آیا، وہ تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اڑے اڑے تاثرات دیکھتے وہ ہنس پڑا۔ خفت سے سرخ پڑتی وہ چہرہ جھکا گئی۔ تبھی اسفن نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ یوں سب لوگوں کی موجودگی میں اس حرکت پر اس کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں۔ جلدی سے اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا؟ وہ فوراً سے معصوم بن گیا تھا۔ زویا اس چالاک انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں، اب ہمیں رات ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا بھی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر آ گیا۔ اب وہ ایبک چچا سے مل رہا تھا۔ زویا آج اپنا گاؤں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسفن نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اسفن اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا اور اب وہ ایک نئے سفر کی جانب بڑھے تھے۔ صبح خطیب کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر پہلو کی جانب اٹھی جو کہ خالی تھی۔ اپنے گھڑی میں وقت دیکھا تو اس کو جھٹکا لگا تھا۔ گھڑی دن کے 12 بجا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سویا تھا۔ گڈ مارننگ، اٹھ گئے آپ؟ کھنکتی آواز پر خطیب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا جہاں نین تارا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ خطیب کے دل کو سکون ملا تھا۔ جب ہی ہاتھ بڑھائے اس نے نین تارا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اٹھایا کیوں نہیں جانے بہار؟ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو سمیٹتے خطیب نے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ رات آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ ویسے بھی آج آپ کی چھٹی کا دن ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کی، وہ باروب انداز میں کہتے خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ روب جما رہی ہیں مجھ پر؟ بالکل، آپ کی بیوی ہوں، آخر آپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں نے آج تک آپ پر روب نہیں جمایا مائی لیڈی۔ اس سے کندھے پر ٹھوری ٹکائے وہ بے چارگی سے کہتے نین کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایسے بچے نہ بنیں، اٹھے اور فریش ہو جائیں، میں نے آپ کا فیوریٹ ناشتہ بنایا ہے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے نین نے اسے اٹھانا چاہا۔ سنیں، یہ دنیا میں کب آئے گا؟ اس کا اشارہ دیکھ نین کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھ خطیب نے محبت سے اس کا چہرہ چوما۔ کچھ بھی مت بولا کریں آپ، اٹھیں اور فریش ہوں، کپڑے اندر رکھ دیے ہیں۔ اس کی جانچتی نظروں سے بچنے کی خاطر وہ خفگی سے کہتے اسے گرفت سے نکلی۔ اس کے جانے پر خطیب ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نے سب کو ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ رشتوں میں کبھی زبردستی کا قائل نہیں رہا تھا۔ اکثر اگر اسے خود کہتی تو وہ تب بھی اسے جانے دیتا، لیکن اتنا بڑا دھوکہ کہ اسے 5 سال دھوکے میں رکھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ گہری سانس بھر کر ساری سوچوں کو جھٹکتے وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تو وہ پہلے سے اس کے منتظر تھی۔ بھرا بھرا سراپا لیے وہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو گئی تھی۔ معصوم سے نقوش میں سرخی سی گھلی تھی، وہ اسے دیکھ کر جی اٹھا تھا۔ اماں بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے کے پرسکون مسکراہٹ دیکھی تو ان کے دل سے سارے خدشے دور ہوئے تھے، ورنہ وہ کل اس کے لیے بہت ڈر گئی تھیں۔ کیسی ہیں اماں؟ جیتے رہو، خوش رہو میرے شہزادے۔ اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اماں بیگم آپ بھی آ جائیں نا۔ نین نے خطیب کو بلاتے ساتھ انہیں بھی بلاوا دیا۔ نہیں، تم لوگ کھاؤ۔ اور سائمہ دیکھو ذرا، دل اور احرام ابھی تک نہیں اٹھے؟ سائمہ کو ان دونوں کو بلانے کا کہتے انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ شاہ پلیز، 12 بج رہے ہیں، اب تو مجھے جانے دیں۔ اس کے حصار میں قید وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کے گردن میں منہ چھپائے لیٹے احرام نے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کا خفا خفا سا روپ دیکھا۔ اس کے قربت کے رنگوں میں نہائے وہ اب پریشان ہو رہی تھی۔ سو جاؤ نا تھوڑی دیر اور۔ احرام پلیز، آپ نے پہلے ہی مجھے پوری رات تنگ کیا ہے، اب مت کریں، میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ اسے رہ رہ کر ہال اٹھ رہے تھے۔ احرام آپ سوتے رہیں، مگر پلیز مجھے جانے دیں، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا سوچنا ہے سب نے؟ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ تیمور اور خطیب کے بعد ہم بھی بچوں کی پلاننگ میں بزی۔ وہ بے باک و بے شرم تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اتنا زیادہ؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی تھی دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ خفگی سے احرام کو دیکھتے رخ موڑ گئی۔ بی بی جی، صاحب، بڑی سرکار آپ کو بلا رہی ہیں، آ جائیں۔ سائمہ بول کر جا چکی تھی۔ اس کے خفگی سے پورے گالوں کو دیکھتے احرام مسکراہٹ دباتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ جائیں، آپ کا بلاوا آیا ہے اور جانے سے پہلے خود سے آتی میری خوشبو چھپا دیجیے گا۔ اسے گردن پر لب دھرتے وہ پیچھے ہوتا اس سے دور ہوا تھا اور آزادی ملتے ہی وہ تیر کی طرح اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وہ اس کی پھرتیوں پر ہنس پڑا تھا۔ دل تیار ہو کر نیچے چلی گئی جبکہ وہ یوں ہی واپس لیٹ گیا۔ وہ آج چھٹی کے دن اچھے سے سونا چاہتا تھا مگر شاید سونا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جبھی کچھ دیر بعد دل واپس بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ احرام، آسیہ بھابھی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تیمور بھیا گھر پر نہیں ہے، پلیز آ جاؤ آپ۔ بدحواس ہو رہی تھی اور اس کے بعد پر احرام تیزی سے اٹھا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے چینج کرتے وہ باہر نکلا تھا۔ وہ اور اماں بیگم آسیہ کو لے کر اسپتال بھاگ گئے تھے۔ خطیب بھی نین کے ساتھ فوراً وہاں سے نکلا تھا۔
دروازہ بجا تو اس نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ اس وقت یہاں کون آ سکتا تھا، جبکہ کسی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ابرار کے ساتھ یہاں ہے۔ اسی کشمکش میں دروازے تک آئی، مگر سامنے حویلی کے ڈرائیور کو دیکھ اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے اقصیٰ کو تھمایا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دھڑکا تھا۔ ڈرائیور کے جاتے ہی وہ جلدی سے کچن میں آئی اور لفافہ کھولا۔ اندر طلاق نامہ تھا۔ تو آخر کار اس خطیب شاہ سے آزادی مل گئی تھی، ایسی آزادی جو آگے جا کر اسے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ اقصیٰ، اقصیٰ کہاں ہو تم؟ ابرار کی آواز پر تیزی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ اندر آئی، جہاں ابرار کمرے میں رکھے واحد بستر پر پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خطیب نے مجھے طلاق دے دی ہے ابرار۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ خوشی کی تھی یا غم، ابرار کو سمجھ نہیں آئی، مگر اس کے اپنے چہرے کا رنگ تبدیل ضرور ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو اس خبر سے؟ اس میں خوش ہونے جیسا کیا ہے اقصیٰ؟ اس کے سپاٹ لہجے میں کہنے پر اقصیٰ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم مجھے پانی لا دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ ابرار کی بات پر سر ہلاتے وہ اس کے لیے پانی لے آئی، مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ اقصیٰ اس سے مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ گاڑی ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کے آگے رکی تھی۔ اسفندیار نے گردن گھما کر بے خبر سوئی زویا کو دیکھا، جو پورے راستے سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ اسے اتنے لمبے سفر کی عادت نہیں تھی۔ اسفندیار نے مسکراتے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اترتے وہ اس کی جانب آیا۔ اپنے سرونٹ کو سامان لانے کا کہتے وہ زویا کو باہوں میں بھرے اوپر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ گھر ہمیشہ کی طرح سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اسے اس اکیلی زندگی سے کوفت ہوتی تھی، مگر اب اس کی بھی اپنی ایک زندگی شروع ہو گئی تھی جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ زویا کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر لائٹس آف کرتے وہیں اس کے پاس لیٹتے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ اس کو اپنے حصار میں قید کرتے آنکھیں مون گیا۔ تو جناب اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔